اب ہم صحیح بخاری کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ امام بخاری کی کل تصانیف میں الجامع صحیح مستند ترین کتاب ہے۔ آج دنیا میں صحیح بخاری کے نام سے کون واقف نہیں؟ اس کتاب کو عالمگیر شہرت حاصل ہوئی۔ دنیا کے ان تمام حصوں میں جہاں جہاں اسلام پہنچا، یہ کتاب بھی پہنچی۔ امام بخاری کو جن وجوہات کی بنا پر مسلمانوں نے امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب دیا، ان میں سے ایک یہ مبارک کتاب بھی ہے۔ یہ رتبہ، یہ فضیلت اور یہ شرف نہ کسی محدث کی کسی تصنیف کو حاصل ہوا، نہ کسی فقیہ اور امام کی تالیف کو۔ آج دنیا بھر میں اللہ کی آخری کتاب کے بعد صحیح بخاری کا نام لیا جاتا ہے، کوئی دوسرا نام نہیں لیا جاتا۔ امام بخاری کی صحیح بخاری کا مکمل نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ ہے۔ امام بخاری کے دور ہی سے اسے امت مسلمہ میں تلقی بالقبول حاصل ہے۔ جیسا کہ اصول حدیث کی مشہور کتابوں مقدمہ ابن الصلاح اور اختصار علوم الحدیث وغیرہ میں لکھا ہے، حافظ ابن کثیر نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے نقل کیا ہے کہ جس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہو وہ قطعی الثبوت ہوتی ہے۔ بلکہ بعض علماء نے اصول حدیث میں یہ مسئلہ بھی لکھا ہے، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہہ کر مشروط طلاق دے کہ اگر صحیح بخاری میں ایک حدیث بھی ضعیف ہے تو تجھ کو طلاق ہے، تو طلاق واقع نہیں ہوتی، اس لیے کہ صحیح بخاری کی متصل مرفوع تمام روایات بالکل صحیح ہیں۔ محدثین کرام کے نزدیک سب سے اعلیٰ درجے کی صحیح حدیث وہ ہوتی ہے جس پر بخاری و مسلم اپنی کتابوں میں روایت کرنے پر متفق ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پر صحیح بخاری، تیسرے نمبر پر مسلم، چوتھے نمبر پر بخاری و مسلم کی شرط پر ہو، پانچویں نمبر پر بخاری کی شرط پر ہو، چھٹے نمبر پر جو مسلم کی شرط پر ہو، اور ساتویں درجے پر وہ روایت صحیح ہوتی ہے جو دوسرے محدثین کی شرط پر صحیح ہو۔ شاہ ولی اللہ دہلوی اپنی مشہور کتاب حجت اللہ البالغہ میں فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بارے میں تمام محدثین متفق ہیں کہ ان میں تمام کی تمام متصل اور مرفوع احادیث یقیناً صحیح ہیں۔ یہ دونوں کتابیں اپنے مصنفین تک بامتواتر پہنچی ہیں۔ جو ان کی عزت و تعظیم نہ کرے وہ شخص مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلنے والا اور بدعتی ہے۔ حالات مصنفین درس نظامی نامی کتاب میں لکھا ہے کہ امام بخاری نے 23 سال کی عمر میں 217 ہجری میں صحیح بخاری کی تصنیف کا کام شروع کیا۔ 233 ہجری میں تصنیف کا یہ عظیم الشان کام مکمل ہو چکا تھا۔ امام بخاری نے اپنی عظیم تصنیف کو بیت الحرام میں لکھا تھا۔ ابواب و تراجم کی تکمیل مسجد نبوی میں کی۔ فواد عبد الباقی کی ترقیم کے ساتھ صحیح بخاری کی کل احادیث مقررات کے ساتھ 7563 ہیں۔ دارالسلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ صحیح بخاری کو احادیث کی فہرست کے ساتھ صرف ایک جلد میں انتہائی خوبصورت انداز میں شائع کیا ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی حیران کن ہے کہ دارالسلام کی تحقیق کے ساتھ صحیح مسلم ایک جلد میں شائع ہوئی ہے، جس کی احادیث کی تعداد بھی مقررات کے ساتھ 7563 ہے۔ یہ ایک عجیب اتفاق ہے۔ یاد رہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری میں 7563 احادیث ہیں تو اس سے احادیث کی سندیں مراد ہوتی ہیں۔ مثلا صحیح بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات اس کے علاوہ 6 اور مقامات پر بھی آئی ہے، یعنی اس ایک حدیث کی صحیح بخاری میں 7 سندیں ہیں جنہیں 7 حدیثیں بھی کہا جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں بعض حدیثیں 20-20، 25-25 کی تعداد میں بھی آئی ہیں۔ چونکہ امام بخاری محدث ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، وہ ہر نئے باب میں حدیث سے نیا فقہی مسئلہ ثابت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں امام الدنیا فی تفقہ الحدیث بھی کہا جاتا ہے۔
بخاری کی اگر تاریخ لکھی جائے، اس پر مفصل بحث کی جائے تو کئی ضخیم جلدوں پر بات پہنچے گی۔ علامہ ابن خلدون اپنی شہرہ آفاق تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں فرماتے ہیں، میں نے اپنے اکثر اساتذہ اور شیوخ کو فرماتے سنا ہے کہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے کا قرض امت پر اب تک باقی ہے۔ اسلامی دنیا کے علماء میں سے کسی نے اس کی ایسی شرح نہیں لکھی جس سے امت کا یہ قرض ادا ہو۔ مطلب یہ کہ اگرچہ بخاری کی بہت سی شروح لکھی گئیں، لیکن ابھی تشنگی باقی ہے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں، لیکن صحیح بخاری فن حدیث کی تمام کتابوں سے درجے میں بلند ہے، یہ نہایت بلند پایا ہے، اس لیے علماء نے اس کی شرح کو نہایت مشکل خیال کیا ہے، اس کے مطالب کی رسائی تک کو بہت دشوار خیال کیا ہے۔ علامہ ابن خلدون 8ویں صدی کے مورخ ہیں۔ اپنی تاریخ کے مقدمے کو انہوں نے 779 ہجری میں ختم کیا۔ اس وقت صحیح بخاری کی شروح کثرت سے لکھی جا چکی تھی۔ 3 صدی کے بعد ہی سے اہل علم اس کی شرح کی طرف متوجہ ہو گئے تھے، لیکن جس پائے کی شرح کی طرف علامہ خلدون اشارہ کر رہے ہیں اس وقت اس پائے کی معرض وجود میں نہیں آئی تھی۔ ابن خلدون کے اس قول کے بعد حافظ ابن حجر عسقلانی کی فتح الباری شرح صحیح البخاری منظر عام پر آئی۔ اس کتاب نے امت پر قرض کو ادا کر دیا ہے، وللہ الحمد۔ موجودہ زمانے تک بخاری کی شرح کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے، اور اب یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ اہل علم نے کوئی پہلو ایسا نہیں چھوڑا جس پر محنت نہ کی ہو۔ غرض تمام پہلوؤں پر بحث کی گئی ہے، تاہم امام بخاری کے خیال کی باریکی اور لطیف استدلال تک اب بھی بہت کم لوگوں کی رسائی ہو سکی۔ آج کروڑوں انسان اس کتاب کو مایہ ناز خیال کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقاریر جس تحقیق کے ساتھ اس کتاب میں جمع کی گئی ہیں اس سے بڑھ کر کسی کتاب میں ہونا ممکن ہی نہیں۔ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ امام بخاری نے اپنی جاں فشانی، اپنی محنت، اپنی کوشش، اپنی جان ساری اور اللہ کے عطا کردہ اپنے حافظے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عرب و عجم، اہل حجاز، اہل شام، اہل عراق، اہل ہند، ترکی، کابلی، بربری، افریقی، رومی، روسی، بدوی، شہری، محدث، فقیہ، متکلم، صوفی سب اس کو مانتے ہیں۔ تھامس ولیم بیل اورینٹل بایوگرافیکل ڈکشنری مطبوعہ لندن 1890 عیسوی میں لکھتے ہیں، امام بخاری کی تصنیف صحیح بخاری کی سب سے زیادہ قدر کی جاتی ہے۔ روحانی اور دنیاوی معاملات میں غرض ہر حیثیت سے قرآن کے بعد معتبر سمجھی جاتی ہے۔ اس کتاب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، الہامات، افعال اور اقوال ہی درج نہیں ہیں، قرآن کے اکثر مشکل مقامات کی تفسیر بھی درج ہے۔ یہاں ذہنوں میں قدرتی طور پر سوال ابھرتا ہے، امام بخاری کو صحیح بخاری کی تالیف کا خیال کیوں کر پیدا ہوا؟ سو اس کا جواب یہ ہے، صحابہ کے زمانے ہی سے کتابت حدیث کا خیال پیدا ہو گیا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے پاس احادیث لکھی ہوئی تھی۔ تابعین اور تبع تابعین نے اس کی ضرورت کو محسوس کیا۔ تابعین کی نسبت تبع تابعین نے اس کی ضرورت کو زیادہ محسوس کیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے، وہ ہر بات سے آگاہ تھے۔ تابعین بھی صحابہ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے، شریعت کی حقیقت سے باخبر ہوئے، لیکن رفتہ رفتہ کمی ہوتی چلی گئی۔ اس کمی کو محسوس کر کے تبع تابعین نے کمر ہمت باندھ لی اور یہ کام شروع کیا۔ محدثین نے جان توڑ کوشش سے اس کام کو پورا کیا۔ تابعین کے آخری زمانے میں جب اسلام دور دراز ممالک تک پھیل گیا، روافض، خوارج اور منکرین تقدیر کی بدعتوں کا شور گونجا تو شدت سے ضرورت محسوس کی جانے لگی کہ احادیث نبویہ کی تدوین ہونی چاہیے۔ باقاعدگی سے یہ کام خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کے زمانے سے شروع ہوا۔ انہوں نے خود اس کام کی ابتدا کرائی۔ آنن فانن احادیث کا دفتر تیار ہو گیا۔ پھر تبع تابعین اٹھے
اور احکامات جمع کیے۔ مدینے میں امام مالک نے موطا امام مالک لکھی۔ مکے میں ابن جریج، شام میں امام اوزائی، کوفے میں سفیان ثوری، بصرے میں حماد بن سلمہ نے اپنی اپنی تصانیف مرتب کی، علم حدیث کی ترتیب اور تدوین کی۔ اس کے بعد کچھ ائمہ کو خیال آیا کہ صرف احادیث نبویہ جمع کریں۔ اس پر علماء نے اپنی اپنی مسندیں لکھی۔ ان میں اہم نام یہ ہیں: عبید اللہ بن موسیٰ اموی، نعیم بن حماد، امام احمد بن حنبل، عثمان بن ابی شیبہ اور اسحاق بن راہویہ۔ امام احمد بن حنبل کی مسند تو آج بھی تباہ شدہ ہے، اہل اسلام اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ان مسندوں میں یہ خاص مسند ہے۔ امام بخاری نے ان تمام مسندوں کو دیکھا، ان کو جانچا، پرکھا، ان میں ہر قسم کی صحیح اور ضعیف احادیث موجود تھیں۔ تب انہوں نے ارادہ فرمایا کہ صرف صحیح احادیث کو جمع کریں جن میں کسی کو شک نہ ہو۔ امام اسحاق بن راہویہ نے اس بات کی فرمائش بھی آپ سے کی تھی، چنانچہ آپ نے اس وقت جامع صحیح کی تدوین شروع کر دی۔ ایک تیسری وجہ یہ ہوئی کہ امام بخاری نے خواب میں خود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیکھا۔ ان کے ہاتھ میں پنکھا تھا جس سے آپ رسول اللہ پر سے مکھیوں کو ہٹا رہے تھے۔ بیدار ہوئے، علماء سے اس خواب کی تعبیر پوچھی۔ انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جن جھوٹی احادیث کو منسوب کیا جاتا ہے آپ ان کو الگ کریں گے۔ اس خواب نے آپ کے ارادے کو اور پختگی عطا کر دی اور آپ جامع صحیح کی تالیف میں ہمتاً مصروف ہو گئے۔ امام بخاری نے صحیح بخاری کو کب اور کتنی مدت میں مکمل کیا، اس کا جواب خود امام بخاری نے دیا ہے۔ آپ کے شاگرد وراق نے امام بخاری کا قول نقل کیا ہے: میں نے جامع صحیح کو 16 برسوں میں لکھا۔ نیز آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی جامع میں کوئی حدیث اس وقت تک شامل نہیں کی جب تک غسل کر کے 2 رکعت نماز نہ ادا کر لی۔ مسجد بیت الحرام میں بیٹھ کر تالیف کیا۔ ہر 2 رکعت کے بعد استخارہ کرتا تھا۔ جب ہر طرح حدیث کی صحت کا یقین ہو جاتا تھا تب جامع صحیح میں داخل کرتا تھا۔ میں نے اس کتاب کو اپنی نجات کے لیے حجت بنایا ہے اور 6 لاکھ احادیث میں سے صحیح احادیث چن کر لکھی ہیں۔ علامہ ابن عدی فرماتے ہیں امام بخاری نے الجامع الصحیح کے تراجم ابواب، حجرہ رسول اور منبر کے درمیان بیٹھ کر لکھے۔ ہر ترجمۃ الباب کو 2 رکعت نماز پڑھ کر صاف کرتے۔ وراق اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں امام بخاری کے ساتھ تھا۔ میں نے آپ کو کتاب التفسیر لکھتے دیکھا۔ آپ رات میں 15-20 بار اٹھتے، چکماک سے آگ روشن کرتے، چراغ جلاتے اور احادیث پر نشان لگا کر سو رہتے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امام بخاری سفر و حضر میں ہر جگہ اسی کی دھن میں رہتے تھے۔ امام ابو جعفر عقیلی فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے بخاری کو تالیف کر کے اس وقت کے شیوخ کے سامنے پیش کیا۔ اس وقت ان شیوخ کا فضل و کمال مسلمانوں میں تسلیم شدہ تھا۔ ان میں امام احمد بن حنبل، علی بن مدینی، یحییٰ بن معین بڑے پائے کے لوگ تھے۔ ان سب نے صحیح بخاری کو نہایت پسندیدگی اور قدر کی نگاہ سے دیکھا اور سب نے اس کی صحت کی شہادت دی۔ تاہم 4 احادیث میں کلام کیا، لیکن ان 4 احادیث پر جب تحقیق کی گئی تو امام بخاری کی بات ہی درست نکلی۔ وہ 4 احادیث بھی صحیح ٹھہری۔ پھر امام بخاری نے صحیح بخاری کے تراجم ابواب میں بڑے اعلیٰ فقہی نقطوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ان تراجم ابواب کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ بہت بڑے محدثین نے ان تراجم کے مقاصد حل کرنے کے لیے الگ مستقل تصانیف کی۔ ان کے نام یہ ہیں: علامہ ناصر الدین احمد بن المنیر، خطیب سکندریہ، علامہ ابن رشید، علامہ زین الدین علی بن منیر، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ نیز اس سلسلے میں شیخ الاسلام حافظ ابن حجر اور علامہ عینی نے بھی حصہ لیا۔
صحیح بخاری کے ابواب میں امام بخاری بعض ایسی روایتیں لے آتے ہیں جن کی سندیں اختصار کے باعث حذف کر دی گئی ہیں۔ ان روایات کو معلق روایات کہتے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے تغلیق التعلیق کے نام سے ایک شہرہ آفاق کتاب لکھی ہے جس میں ان روایات کی سندوں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ کتاب 5 جلدوں میں چھپ چکی ہے اور اہل علم اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ صحیح بخاری کو صحیح مسلم اور دوسری تمام احادیث کی کتب پر ترجیح ہے۔ امام مسلم تو آپ کے شاگرد تھے اور کہا کرتے تھے کہ امام بخاری اس فن میں ہر طرح منفرد ہیں۔ وہ انہیں سید المحدثین کے لقب سے پکارتے تھے۔ حاکم ابو احمد نیشاپوری لکھتے ہیں، اللہ امام بخاری پر رحمت نازل کرے، انہوں نے احادیث سے احکام کے اصول قائم کیے اور لوگوں کو تعلیم دے گئے۔ جن لوگوں نے لیا انہی کی کتاب سے لیا۔ صحیح بخاری کا بلند پایا ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلف سے لے کر خلف تک کے علماء اسلام برابر اس کی خدمت میں مصروف رہے۔ کسی نے اس کی شرح لکھی، کسی نے ابواب فقیہ اور تراجم ابواب کی باریکیوں کی چھان بین کی، کسی نے اس کی تجرید کی، کسی نے مشکل الفاظ کی لغت لکھی، کسی نے نحوی مسائل کے شواہد جمع کیے۔ یہاں ہم چند عربی شروح کے نام آپ کو سناتے ہیں۔ اعلام السنن، یہ امام ابو سلیمان احمد بن بستی المتوفا 308 ہجری کی شرح ہے۔ فتح الباری، یہ شرح شیخ ابو السلام ابو الفضل احمد بن علی بن حجر اسقلانی المتوفا 852 ہجری کی ہے، بہت مشہور و معروف شرح ہے۔ عمدۃ القاری، یہ شرح علامہ بدر الدین عینی حنفی المتوفا 855 ہجری نے لکھی، بہت مشہور ہے۔ ایک مشہور شرح الحافظ زین الدین عبد الرحمن بن احمد بن رجب حنبلی المتوفا 795 ہجری کی ہے۔ شرح صحیح البخاری للنووی، یہ علامہ نووی الشافعی المتوفا 676 ہجری کی ہے۔ شرح صحیح البخاری حافظ عماد الدین اسماعیل ابن عمر بن کثیر الدمشقی المتوفا 774 ہجری کی ہے۔ ہم نے ان چند شروح کے نام آپ کو سنائے ہیں، ورنہ 100 سے زائد شرحیں لکھی گئیں۔ یہ صرف عربی زبان میں ہیں، اردو اور فارسی میں تراجم ان کے علاوہ ہیں۔ ان میں چند یہ ہیں: تیسیر القاری علامہ نور الحق دہلوی متوفا 1073 ہجری۔ صحیح بخاری مترجم مرزا حیرت دہلوی۔ تیسیر الباری مولانا وحید الزمان۔ شرح ثلاثیات البخاری علامہ علی بن محمد سلطان القاری متوفا 1014 ہجری وغیرہ۔ ان تراجم کی تعداد بھی 40 سے زیادہ ہے۔ صحیح بخاری کو اہل اسلام نے اصح الکتب بعد کتاب اللہ کا خطاب دیا ہے، اور یہ خطاب بہت جانچ پڑتال کرنے کے بعد دیا ہے۔ علامہ فربری کا بیان ہے کہ امام بخاری کی زندگی میں بھی ان سے 90,000 آدمیوں نے صحیح بخاری سنی۔ آپ کے درس میں ہزارہا آدمی شریک ہوتے تھے۔ صحیح بخاری پر مستخرجات بھی لکھے گئے ہیں، جن میں سے حافظ ابو بکر الاسماعیلی کی المستخرج ایک عظیم کتاب ہے، مگر یہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔ مستخرج اس کتاب کو کہتے ہیں جس کا مصنف پہلے کی کسی کتاب کو منتخب کر کے اس کی تمام احادیث کو حتی الامکان اپنی سند کے ساتھ اس سابق کتاب کے استاد یا استاذ الاستاذ سے روایت کرتا ہے۔ ان مستخرجات کے بہت سے فائدے ہیں جنہیں علم حدیث کے طالب بخوبی جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کے مختصرات بھی لکھے گئے ہیں، جن میں زبیدی کی تجرید بخاری بہت مشہور ہے۔ اسے بھی دارالسلام نے اردو زبان میں بہترین آب و تاب کے ساتھ 2 جلدوں میں شائع کیا ہے۔